السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اسلام کی قدر کیجیے۔ تو اسی موضوع کی آخری کڑی سماعت فرمائیں کہ دہلی کی ایک جامع مسجد میں ایک انگریز نقاشی کا کام دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ نقاشی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک مسلمان فقیر جو اپاہج تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب مجھے کچھ دو میں غریب ہوں۔ اس نے جیب میں سے اپنا بٹوا نکالا اور اسے کچھ پیسے دے دیے۔ پھر جب وہ اسے جیب میں ڈالنے لگا تو وہ بٹوا نیچے گر گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اوپر گیا، مسجد دیکھی اور اسے کیلیگرافی کا کام بہت اچھا لگا۔ وہاں سے وہ گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں کیلیگرافی کا کام یعنی نقاشی کا کام دیکھا ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس کی بیوی بھی اس شعبے سے تعلیم یافتہ تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ اچھا اگلے اتوار کو مجھے بھی لے جانا، میں بھی جا کر دیکھوں گی۔ اس نے لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ رات کو اسے پتہ چلا کہ بٹوا گم ہو گیا ہے۔ اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں گرا ہوگا۔ اس میں کئی 100 روپے تھے۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ اسے بڑا افسوس ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اگلے ہفتے جب وہ اپنی بیوی کو لے کر وہ کام دکھانے کے لیے ساتھ میں بلا کر لے کر گیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے وہی اپاہج فقیر نظر آیا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا، مگر اس دفعہ کچھ پیسے مانگنے کے بجائے، اپنا کشکول آگے بڑھانے کی بجائے، اس فقیر نے اپنی گدڑی سے وہ بٹوا نکالا اور وہ کہنے لگا، جناب پچھلے ہفتے آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا اور آپ چلے گئے تھے، یہ لے لیں اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب انہوں نے ان سے بٹوا لیا اور دیکھا تو اس میں کاغذات بھی پورے تھے اور پیسے بھی پورے تھے، اور اس نقاش کو، انگریز کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مانگنے والا فقیر جو 1 روپے کو ترستا ہے اور اس میں سینکڑوں روپے تھے، اگر یہ چپ کر جاتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ پیسے کہاں ہیں۔ اس نے آخر اس کو کیوں نہ رکھا؟ لہٰذا انگریز نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے واپس کیوں کیا؟ اگر تم رکھ بھی لیتے تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ کس کے پاس ہے۔ آگے سے فقیر یہ جواب دیتا ہے
کہ میرے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا کہ رکھ لوں، پھر ایک اور خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈوں گا اور آپ کو واپس کر دوں گا۔ انگریز نے پوچھا کیا خیال آیا تھا؟ فقیر آگے سے یہ جواب دیتا ہے، مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا یہ بٹوا رکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔ اللہ اکبر! مانگنے والے فقیروں کی سوچ ایسی تھی۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم دین اسلام نے دی۔ یہ سوچ تو ایک نوجوان کی تھی۔ دین پر عمل کرنے سے بڑھاپے میں بھی ایسی سوچ رہتی ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! مینا کا میدان ہے، ایک بڑے میاں اپنا تھیلا لے کر جا رہے ہیں، اس میں کچھ پیسے تھے۔ ایک نوجوان اس کے قریب آیا اور تھیلا چھین کر چلا گیا۔ اس بڑے میاں کا سارا راز اور اسی تھیلے میں تھا، انہوں نے صبر کر لیا۔ وہ نوجوان جب کچھ آگے گیا تو اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میں نے ایک بوڑھے کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے، مجھے ان کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ان سے معافی مانگ لوں۔ لوگ اس کو ان کے پاس لے گئے اور بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی، اب یہ رو رہا ہے اور آپ کی بد دعا سے تو اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ چھین کر گیا تھا میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے بڑے میاں یہ آپ کا تھیلا چھین کر گیا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو بڑے میاں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں جواب دیتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امتی کا حساب کتاب ہوگا، میں وہاں موجود ہوں گا، جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا تھیلا لے کر بھاگا ہے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا تاکہ نہ ہی مقدمہ پیش ہو اور نہ ہی میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ طریقہ زندگی ہے کہ انسان قیامت تک کی بات سوچتا ہے اور اتنی بڑی اور اونچی بات سوچتا ہے۔ اب آپ اپنے دلوں میں فیصلہ کر لیجئے کہ ہم جس طریقے زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں وہ سونا ہے، لیکن کفر اپنی طاقت کے ڈنڈے کی وجہ سے اپنے پیتل کو بھی سونا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ حیا کو برا بنا رہا ہے اور بے حیائی کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایثار کو برا بنا رہا ہے اور خود غرضی کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو 7 مختلف پوائنٹس میں سے میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں ان کو آپس میں کمپیئر
کر کے دیکھیں تو یقیناً دل سے آواز آئے گی کہ دین اسلام ہی صحیح طریقۂ زندگی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں بچپن سے ہم نے کلمہ پڑھا۔ ماں کی گود میں لے کر ہمیں لوریاں، ماں اپنی گود میں لے کر ہمیں لوریاں دیتی تھی تو کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو باپ انگلی سے پکڑ کر مسجد لے جاتا تھا، چنانچہ اس نے بھی ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔ الحمدللہ آج میچورٹی کی اس ایج میں پہنچ چکے کہ جب ہم خود ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچتے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دل سے آواز نکلتی ہے کہ دین اسلام ہی صحیح طریقۂ زندگی ہے۔ اللہ یہ نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس پر آپ کا شکر گزار ہیں، آپ کے شکر گزار ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا اور اتنا سچا اور پیارا دین دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص ہمارے دلوں میں پروردگار عطا فرما دے اور مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے اور کلمے والی موت ہمیں پروردگار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔